نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے ریکارڈ کروائی جا رہی ہے۔ سنی بہشتی زیور، حصہ اول، عنوان موت و قبر کا بیان۔ عقیدہ۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ یعنی عزرائیل علیہ السلام قبضے روح کے لیے آتے اور اس کی جان نکال لیتے۔ اسی کا نام موت ہے۔ عقیدہ۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے، اسی لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد۔ اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و کلفت کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ، بدوں کے لیے علیحدہ، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں، البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک طائر ہے، پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا اور کافروں کی ارواح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ عقیدہ۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جسے تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور حنوط کا عقیدہ ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ عقیدہ۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ عقیدہ۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی بسنیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، جن کی شکلیں ڈراؤنی، آنکھیں دیگ کے برابر سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک، غرض ہیبت ناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہو تو جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ تو میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک نگاہ پہنچے گی کشادگی کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جنت کا بستر، جنت کا لباس اسے مہیا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ اور مردہ کافر یا منافق ہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے اور لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے اسے مارتے رہیں گے۔
نیز سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے برے اعمال کتے، بھیڑیے وغیرہ موذی جانوروں کی شکل بن کر اسے ایذا پہنچاتے رہیں گے، جب نیکوں کے نیک اعمال مقبول، پسندیدہ اور محبوب صورت و شکل میں اسے سکون و انس دیں گے۔ عقیدہ: بعض گنہگار مسلمان پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان کی معصیت اور نافرمانی کے لائق، پھر مسلمانوں کے صدقات، خیرات، دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یوں ہی اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ عقیدہ: زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب ملتا اور فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قراءت اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا جائز اور مردوں کے حق میں نافع و فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ عقیدہ: مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، تو اسے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر وغیرہ کوئی درندہ کھا گیا تو اسی کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا۔ عقیدہ: جسم اگرچہ گل سڑ جائے، خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں اور ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور عذاب و ثواب انہی پر وارد ہوگا اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی اور روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر حق ہے اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ اختتام صفحہ نمبر 46۔